خداوند یسوع مسیح کے فتح مند، رہائی دینے والے، بندنوں کو توڑنے والے پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ ماؤں کا عالم دن آپ کو مبارک ہو، اور میری تمام ماؤں کے لیے دعا ہے کہ خداوند آپ کو زندگی اور سلامتی دے، اور آپ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں، خدا کی برکات آپ کے ساتھ ہو۔ آج ہم مدر ڈے کی بابت خدا کے کلام میں سے بات کریں گے، اور آج کا ہمارا عنوان بھی جو ہے اسی سے مطابقت رکھتا ہے۔ آج ہم کلام مقدس میں سے بات کریں گے کہ ماں کی بابت خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے۔ اس عنوان میں 4 اہم پوائنٹس ہوں گے جس پر ہم خدا کے کلام میں سے جانیں گے کہ خدا کا کلام ماں ہونے کے جذبات اور فیلنگز کو کیسے بیان کرتا ہے، اور ہم ان عورتوں کی بات کریں گے کہ جب خدا نے ان کو صاحب اولاد کیا ان کی فیلنگز کیا تھی۔ ہم ماں کی محبت پر بات کریں گے، ہم خدا کے کلام میں عنوان میں بات کریں گے کہ ماں کے فرائض کیا ہیں، ہم بات کریں گے اولاد کے لیے خدا کا حکم کیا ہے کہ ان کو کس طور پہ ماں کی عزت کرنی چاہیے، اور جتنی باتیں خدا کے کلام اس عنوان کے اندر ہم آگے چل کر ان ساری باتوں کو خدا کے کلام میں سے کریں گے۔ آئیے ہم پہلے باپ بیٹا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو ہم کھولتے ہیں، اور میرے ساتھ زبور 113 نکالیے گا کتاب مقدس میں سے، اور ہم اس کی نامی آیت کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے، خداوند کی حمد کرو۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خداوند ہم سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ پہلے بھی عنوان بتایا گیا کہ ہم کتاب مقدس ماں کی بابت کیا بیان کرتی ہے۔ ہم آج کا ہمارا مضمون ہوگا مدر ڈے کے حوالہ سے۔ ہم نے دیکھا کہ کلام نے مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بانجھ کا گھر بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ جب ہم لفظ ماں کی پہلے میننگز پر بات کرتے ہیں، اور یہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس لفظ کو جانتے ہیں کہ ماں کے میننگز کیا ہیں۔ اکثر جب اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں میننگز کیا ہیں، تو وہ پالنے والی مختلف جو ہے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کا لفظ جو ہے، جب ہم اردو زبان ہم جانتے ہیں کہ بہت سی زبانوں سے مل کر بنی ہے، اور اردو زبان کے اندر وہ لفظ جو ریجنل یا نیچر وائز جو ہے بالکل ایز اٹ جو آگے ہیں اردو زبان کے اندر، ہم ان کو پرکرات کہتے ہیں، اور اس کے میننگ جو ہے ماں کا وہ ہے جڑ، بنیاد، منبع یا سرچشمہ۔ 4 لفظ جو ہیں وہ ماں کے میننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر لغوی میننگ کو دیکھا جائے تو ماں وہ عورت ہے جو اولاد والی ہو، یعنی جو صاحب اولاد ہو، وہ ماں ہوتی ہے۔ کتاب مقدس میں ہم نے دیکھا کہ وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ بانجھ کا گھر بساتا اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے، یعنی خدا نے ایک ماں ہونے کے جذبات کے اندر فیلنگز رکھی ہیں، ماں ہونے کی جذبات کے اندر خدا نے شادمانی رکھی ہے۔ ماں کا لفظ گویا بولنے کو ایک لفظ ہے، کہنے کو ایک رشتہ ہے، لیکن یہ سچ اور حقیقت پر مبنی بات ہے کہ ماں کے اندر پائے جانے والی وسعت اور گہرائی کو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا۔ خدا کے کلام کے اندر ہر عورت جو رشتہ ازدواج میں بنتی ہے، رشتہ ازدواج میں قائم ہوتی ہے، شادی کے بعد جو ہے ہر عورت کی ڈیزائر ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ خدا سے اولاد کی برکت کو حاصل کرے، وہ خدا سے اولاد کی بلیسنگ کو حاصل کرے۔ تو یاد رکھیے خدا کے کلام کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ خدا شادمان کرتا ہے عورت کو رشتہ ازدواج کے بعد، اس کو برکت دیتا ہے، اس کو بلیس کرتا ہے، اسے شادمان کرتا ہے، اسے برکت سے معمور کرتا ہے۔ اور ہم جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہم جانتے ہیں کہ اگر عورت بلیس نہیں ہوتی، صاحب اولاد نہیں ہوتی، تو پاسبان ہونے کی حیثیت سے ہم جتنے بھی پاسبان ہیں ہم جانتے ہیں کہ جب فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں پریئر ریکویسٹ لے کے، پاسٹر صاحب ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس ایک چیز کی کمی ہے، اور اولاد ایسی بڑی بلیسنگ ہے جو روپے پیسے سے دولت سے خریدی نہیں جا سکتی، کیونکہ پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے میراث ہے،
اجر ہے خدا کی طرف سے. تو یاد رکھیے اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے, بلیسنگ ہے خدا کی طرف سے. تو اس لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خدا نے اگر عورت کو صاحب اولاد بناتا ہے, بلیس کرتا ہے, برکت دیتا ہے. بائبل مقدس میں جتنی بھی عورتیں ہیں جب خدا نے ان کو بلیس کیا, برکت دی, صاحب اولاد, کیونکہ ماں ہونا فیلنگز, جذبات کا نام ہے ایک عورت کے لیے. یہ خدا نے اس احساس کے اندر خوشی اور شادمانی کو رکھا ہے. خدا نے اس احساس کے اندر جذبات کو رکھا ہے. کیونکہ جب ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں اور پہلی عورت کو دیکھتے ہیں, میں ماں ہوا کی بات کر رہا ہوں, تو پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا, اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا ہے. یعنی ماں ہوا جو ہے وہ نہایت شادمانی سے بڑھ جاتی ہے, وہ خوشی سے بڑھ جاتی ہے اس فیلنگ اور جذبات کے ساتھ کہ خدا نے اسے صاحب اولاد کیا ہے. اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں نہایت شادمانی ماں ہوا کے اندر خدا کی طرف سے جاری ہو گیا. ہم نے کلام میں پڑھا کہ وہ صاحب اولاد بنا کر دل شاد کرتا ہے, خوشی دیتا ہے, شادمانی دیتا ہے. اور خدا کے کلام کے اندر یہاں پہلی عورت جو ہے, جب خدا نے اسے بیٹے کی برکت سے یعنی قائن جب پیدا ہوا تو کلام بیان کرتا ہے وہ نہایت شادمانی سے بڑھ گئی. اور پھر کتاب مقدس کے اندر جب پیدائش کی کتاب اس کے 21 باب کی 6 آیت کو دیکھتے ہیں تو سارا کے بارے میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے. جب ابراہیم کے بارے میں بیان کرتا ہے, خدا نے وعدہ کیا میں تجھے وعدہ کا فرزند دوں گا. تو لانگ ٹائم اس نے ویٹ کیا. خدا نے کہا ابراہیم چل کامل ہو, پھر میں تجھے برکت دوں گا. اور ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 21 باب کی 6 آیت کے اندر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ سارہ نے کہا خدا نے مجھے ہنسایا ہے اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے. یعنی وہ کہتی ہے کہ خدا نے مجھے خوشی دی ہے, شادمانی دی ہے, خدا نے مجھے بلیس کیا ہے, خدا نے میرے دل کو شادمان کیا. ہم نے زبور 113 میں پڑھا نا, وہ بانج کا گھر بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے. یہ خدا کی طرف سے ماں ہونے کی فیلنگ جو ہے خدا نے ڈال دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماں ہونے کے جذبات جو ہیں وہ ہم چھوٹی بیٹیوں کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ کس قدر وہ اپنے کھلونوں کے ساتھ, اپنی ڈولز کے ساتھ جو ہے کس قدر اپنائیت اور اس کو کپڑے پہنانا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا جذبات ہے. پھر یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 16 باب کی 21 آیت کے اندر ماں کے جذبات ہونے کی عکاسی اور اس فیلنگز کو, جس طرح ہم نے کہ بائبل میں بہت سی عورتیں ہیں, حنا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے اسے شادمان کیا, لشبا کے بارے میں, زکریا کی بیوی کے بارے میں ہم دیکھ, اسی طرح بہت سے لوگ ہیں. لیکن ہر بار کہتا ہوں کہ ویڈیوز کے اندر سب چیزیں بیان نہیں ہو سکتی. لیکن یسوع کے یہ بڑے غور طلب الفاظ یوحنا کی انجیل 16 باب کی 21 آیت میں, جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے. خداوند مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے اور اس کے دکھ کی گھڑی آپ پہنچی. لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا, اور وہ درد کو پھر یاد نہیں کرتی. یعنی وہ درد, وہ پین, وہ تکلیف کو پھر یاد نہیں کرتی. وہ کیونکہ شادمانی سے اس قدر بڑھ جاتی ہے, برکت سے, خوشی سے بڑھ جاتی ہے کہ خدا کا شکر ہو, خدا نے مجھے بلیس کیا, مجھے برکت دی. اس لیے خدا کے کلام کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو خدا کے کلام کے اندر, یعنی میں نے پہلے ماں ہونے کے احساس کو, فیلنگز کو آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے رکھا کہ خدا کے کلام کے اندر یہ فیلنگ, یہ احساس جو ہے یہ بہت بڑا احساس ہے جو خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے. پھر جب ہم کتاب مقدس کے اندر دیکھتے ہیں ماں کی محبت کے بارے میں, تو ماں کی محبت کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہم بائبل میں سے سیکھ رہے ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ ہم ضرور خدا کے کلام ہی میں سے بات کریں. تو جب ہم یسایا نبی کے صحیفہ اس کے 49ویں باب کو ہم اس کی 15ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو خدا فرماتا ہے اپنے کلام میں, اور خداوند کہتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا. کتاب مقدس کا اندر ہم دیکھتے ہیں, اور پھر اس نے کہا میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. خدا کا کلام کے اندر
خدا جب اپنی محبت کو بیان کر رہا ہے، خدا اپنی محبت کے بارے میں بیان کر رہا ہے، تو خدا نے جس محبت کو بیان کرتے ہوئے جس محبت کی اگزامپل دی ہے، جس محبت کے بارے میں بیان کیا، وہ ماں کی محبت ہے۔ اور خدا نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے اگر ہو بھی جائے۔ اور یاد رکھیے ماں ہونے، دیکھیں ہم نے دیکھا اس معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت دفعہ ہم ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں کہ یاد رکھیے بہت سی ایسی عورتیں ہیں وہ غلط مراسم کے اندر جب پڑ جاتے ہیں، لیکن ماں یہ پچھتاوا جو ہے کبھی زندگی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کئی بچے جو ہیں وہ کچرے کی ڈیڑیوں سے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن یہ پچھتاوا، یہ جو فیلنگس ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتی ایک عورت کے اندر جب تک وہ زندہ ہے، وہ زندگی کے اندر۔ اس لیے خدا کے کلام نے بتایا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی کو اور خدا کے کلام کی سچی باتوں کو اہمیت دینی ہے، ہمیں خدا کے سچے کلام کو فالو کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں ماں کی محبت کو خدا نے اگزامپل کے طور پر دیا، یعنی گویا خدا کی محبت اتنی بڑی محبت ہے، لیکن خدا جس محبت کا خود بیان کرے تو گویا اس محبت کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی وسعت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کی گہرائی کو ہم جان سکتے ہیں کہ خدا ماں کی محبت کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھیں زندگی کے اندر اس بات کو جان لیں اور سمجھ لیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس میں ہمیں مائیں نظر آتی ہیں، ان ماؤں کی محبت ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کے اندر آپ دیکھ لیں تو اس کی 6 آیت میں ہمیں ایک کنعانی عورت کا ذکر ملتا ہے جو ایک ماں ہے، اور بطور ماں جب اس کو پتہ لگا کہ خداوند یسوع مسیح میری بیٹی کو آزاد کر سکتا ہے، خداوند یسوع مسیح میری بیٹی کو بحال کر سکتا ہے، خداوند یسوع مسیح میری بیٹی کو رہا کر سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، وہ بدرو گرفتہ ہے، وہ جکڑی ہوئی ہے، لکھا ہے کنعانی عورت ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، اگرچہ وہ غیر قوم کی ہے پر اپنی سرحد سے باہر نکل آئی۔ یہ ایک ماں جو ہے جب وہ اپنی اولاد کے لیے، ایک ماں کی محبت جو ہے خدا کے کلام نے ہم نے پہلے دیکھا یسعیاہ نبی کے اندر، وہ اپنی حدود سے باہر نکل آتی ہے۔ اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ شادی سے پہلے اپنے سونے کو ترجیحات دیتی ہیں، اپنے کھانے کو ترجیحات دیتی ہیں، اپنی ذات سے پیار کرتی ہیں، بڑا ہمیں نکھار نظر آتا ہے، بڑی شکینی ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر کسی عورت، کسی بیٹی کو کہا جائے کہ کوئی چھوٹے بچے کو آپ صاف کر دیں تو وہ بڑا منہ چڑھائے گی، لیکن جیسے ہی وہ ماں بنتی ہے تو وہ اپنی حد سے باہر آ جاتی ہے۔ کوئی اسے نیند کی پرواہ نہیں ہے، کوئی اسے سکون کی پرواہ نہیں ہے، ساری شکینیاں ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، حدیں نہیں ہو جاتی ہیں، وہ اپنی تمام اس حدود سے باہر آ جاتی ہے، اور باہر آ کر وہ محبت کا اظہار کرتی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ پیار کا اظہار کرتی ہے۔ آج بھی مائیں اپنی حدود سے باہر آ جاتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ اپنی تمام عادات کی حدود سے، اپنے تمام پسند ناپسند کی حدود سے باہر آ جاتی ہیں۔ اس لیے ماں کی محبت کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی حدود نہیں رکھتی اپنی اولاد کے لیے، کوئی حد بندی نہیں کرتی محبت کے اندر، وہ کسی چیز کو ترجیحات نہیں دیتی، ذاتی مفاد بے لوث اور بے ریا محبت کرتی ہے، جس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے، جس کے اندر گیونگ ہے، دینا ہے، کچھ لینے کی ہوپ نہیں اس کے اندر۔ اس لیے یاد رکھیے ماں کی محبت ہر حد سے بالا تر ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ کنعانی عورت کی طرح حدیں پار کر دیتی ہے۔ ایک ماں کی حیثیت سے اگر کنعانی عورت کو دیکھا جائے تو اپنی حدود سے باہر نکل آئی ہے۔ اور آج مائیں ہمیشہ، چاہے وہ ماں ہو چاہے آج کی ماں ہو، وہ اپنی حدود سے باہر آ جاتی ہے۔ اس لیے خدا میں مقدس کے اندر ہمیں اور ماں کے بارے میں لکھا، وہ اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ حاجرہ کے بارے میں آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب 21 باب کے 16 آیت کے اندر، جب پانی ختم ہو گیا تو وہ دور ہٹ گئی، بچہ جب تڑپ کے مارے رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تو وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک ماں کبھی اپنے بچے کو تڑپتا ہوا روتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، اس کے جذبات کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے، اس کے اندر اس کو اجازت نہیں دیتا وہ ان باتوں کو محسوس کرے، دیکھے، بلکہ لکھے حاجرہ پیچھے ہو کر دیکھنے لگ گئی۔ پھر خدا بھی، یاد رکھیے ایسی مائیں جو فیلنگ رکھتی ہیں، جذبات رکھتی ہیں، تڑپ رکھتی ہیں، خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے خدا کے کلام میں اس بات کو دیکھیے۔ پھر بائبل مقدس کے اندر مائیں مشکل فیصلے کرتے ہوئے اپنی اولاد کی زندگی کے لیے نظر آتی ہیں۔ جب ہم پہلا سلاطین 3 باب کی 26 آیت میں دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا کے بندہ سلیمان نے
تو خدا نے اس سے کہا مانگ کیا مانگ؟ تو اس نے کہا خدا مجھے حکمت وزڈم چاہیے. خدا نے کہا ٹھیک ہے، تو نے دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، میں تجھے سب چیزیں دوں گا. اور کلام میں لکھا ہے اگر کسی میں حکمت کی کمی ہے خدا سے مانگے. اور ہم دیکھتے ہیں جب خدا کے بندہ سلیمان نے خدا سے برکت مانگی اور اس کی دربار کے اندر ایک فیصلہ آ گیا، تو عورتیں آ گئی، اور ایک عورت جو ہے وہ اس نے لاپرواہی سے اپنے بچے کو مار دیا، یعنی اپنے نیچے دے کر مار دیا، اور دوسری پر اس نے مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے. اب دونوں مائیں وین ڈال رہی ہیں، رو رہی ہیں، آہ نالہ کر رہی ہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. دونوں کا رونا آنسو دیکھیں. لیکن جو سچی ماں ہے اس کی جو فطرت یہاں بیان کی گئی ہے، سلیمان بادشاہ نے جب دونوں کو دیکھ، اس نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹوٹے کر دو، ایک کس کو دے دو، ایک کس کو دے دو. جو نکلی تھی اس کو کوئی اس بات کا احساس نہیں ہوا، لیکن جو اصلی تھی وہ بول اٹھی، چلانے لگی، نہیں بادشاہ اس کو دے دے، یہ جیتا رہے. ایک ماں کی خواہش ہے. یاد رکھیے وہ زندگی کے مشکل فیصلے کر دیتی ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کی زندگیوں کے لیے کئی دفعہ وہ مشکل ترین فیصلوں کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میرے بچے جیتے رہیں. وہ برداشت کر لیتی ہے، سہ لیتی ہے، دے دیتی ہے، گیونگ کر دیتی ہے، لیکن ایک ہی سانس، ایک امید، ایک ہوپ کے پیچھے کہ میرا بیٹا زندہ رہے. وہ اپنے بچوں کی زندگی اور سلامتی کے لیے سب کچھ قربان کرنا جانتی ہے. اپنے جذبات، اپنی فیلنگز، اپنا جو کچھ بھی اس کا ہوتا ہے سب داؤ پر لگا دیتی ہے. اور ایک ماں کا ہمیں کردار نظر آتا ہے. لیکن ایک اور ماں بھی ہے. دیکھیں ابھی دنیا کے اندر دیکھیں، ایک ماں بہت بڑا رتبہ ہے. آج ہماری بہنوں پر لازم ہے اپنے ماں ہونے کے احساس کو کبھی پامال نہ ہونے دیجیے. ایک پاک رشتہ ہے. آج کئی عورتیں ہیں وہ دوسرے مردوں کی محبت میں پڑھ کر اپنے تین بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. خدا کے لوگوں، ماں ایک بہت بڑا رتبہ ہے. میری بہنوں، اس بات کو محسوس کرو کہ خدا نے آپ کو صاحب اولاد کیا ہے. آپ اس بات کو محسوس کرو، اس پاک ذات کے اوپر، پاک رشتے کو ہر طرح کے داغ سے بچائے رکھو. خدا کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اگر شادی کے بعد کوئی بہن صاحب اولاد ہوتی ہے تو اس کے لیے خدا کے کلام کے اندر حکم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں محبت جو ہے، اس محبت کو کبھی آنچ نہ آنے دے، اس کو داغدار نہ ہونے دے. پھر خدا کے کلام کے اندر ہم بات کریں گے. پہلے ہم نے بات کی ممتا یا ماں ہونے کی فیلنگز کیا ہے. ہم نے بات کر رہے ہیں کہ ماں کی محبت کی ہم بات کر رہے ہیں. پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ ماں جو ہے وہ، اس کے لیے خدا کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک تعلیم دینے کی ذمہ داری کو قبول کرے. آج مدر ڈے کے اوپر میں ماؤں کی بابت بھی بات کروں گا کہ بہترین ماں جو ہے، کیونکہ یہ عالمی دن ہے ماؤں کا، تو ایک بہترین ماں جو ہے اگرچہ وہ محبت بھی رکھے، اگر وہ تربیت کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، اگر وہ خدا کے کلام کی بابت سکھانے میں ناکام ہو جاتی ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھتی نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ اچھا انتائج اس کے نہیں ہوں گے. خدا کے کلام کے اندر یاد رکھیے، مثال کی کتاب کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے. مثال کی کتاب جب آپ میرے ساتھ نکالیں تو اس کے 31ویں باب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو پیغام دے رہی ہے، اور لمبل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں: اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جیسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں. اپنی قوت عورتوں کو نہ دے، اپنی راہیں بادشاہ کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال. خدا کے کلام کے اندر، اور بادشاہوں کو، بادشاہوں کی خواری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شیان نہیں. بادہ وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں، شراب اس کو پلائیں جو مرنے پڑے. اب کلام مقدس کے اندر ایک ماں کا ہمیں معیار نظر آتا ہے کہ وہ گفتگو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ تربیت، وہ بڑی اوپن بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور میں اس عالمی دن کے اوپر اپنی بہنوں سے جن کو خدا نے صاحب اولاد کیا ہے کہنا چاہتا ہوں، یہ فکرہ اپنے دل پر لکھ لیجئے گا. میری بہنوں، خدا نے آپ کو ماں ہونے کے لیے بلایا ہے، آپ کو برکت دی ہے. آپ وہ قلم ہیں جو سیاہی سے نہیں لکھتا. میری ماں وہ قلم ہے جو سیاہی سے نہیں لکھتا، بلکہ آپ اپنی محبت سے نسلوں پر لکھ دیتی ہیں.
اور آپ کا لکھا کبھی مٹ نہیں سکتا. آپ اس بات پر پورا یقین رکھیے, اس ایمان اور بھروسے کے ساتھ اپنی نسلوں کی تربیت کیجیے. آپ کا لکھا کبھی مٹ نہیں سکتا. اس لیے یاد رکھیے, خدا نے آپ کو برکت دی ہے. آپ وہ قلم ہے جس پر لکھا ہوا نسلیں یاد کریں گی. اور میں آج بہت سی بہنوں کو دیکھتا ہوں, اکثر جب ہم شہر سے باہر ہوتے ہیں اور میں اپنی مسز کو دیکھتا ہوں تو مارننگ میں دعا کرنا, ٹائم سے اٹھنا, بہت سی ایسی باتیں ہیں جو زندگی کے اندر حصہ نظر آتی ہیں. اور میں جب اس بات کو دیکھتا ہوں تو یاد رکھیے, بہت دفعہ بہنیں جو ہیں ان کی گواہی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی ماں سے سیکھی ہیں, کیونکہ ہماری ماں ذمہ دار تھی, اپنے گھر کے معاملے میں ذمہ دار تھی, اپنے کردار کے معاملے میں ذمہ دار تھی, پاکیزگی کو اہمیت دیتی تھی, ناپاکی کو پسند نہیں کرتی تھی, غلط باتوں کو پسند نہیں کرتی تھی. اس نے ہماری تربیت کی ہے. وہ جو مائیں تربیت, جن بیٹیوں کی تربیت ہوتی ہے, یاد رکھیے وہ نسلوں کی تربیت کرتی ہیں. اس لیے آپ کے پاس کلام مقدس بیان کرتا ہے تمہاری بیٹیاں تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہونی چاہیے اور تمہارے بیٹے اس تیر کی مانند ہونے چاہیے. یاد رکھیے ہماری جو کمانے ہیں اس کے اندر تیر ٹھیک نشانے پر جانے چاہیے. اس لیے خدا کے کلام کے اندر ایک اور نوجوان کی بابت جو بڑا زوردار خادم ہے, روحوں کو جیتنے والا, بوجھ والا خادم ہے, پالوس کی فکر کرنے والا, عزت کرنے والا, خادموں کی رسپیکٹ کرنے والا خادم ہے. اب اتنی صفات اس بندے کے اندر کیسے آ گئی؟ اس صفات کے پیچھے خدا کے کلام کے اندر جب دوسرا تموتھیوس پہلے باب کی 5ویں آیت کے اندر خدا کا بندہ مجبور ہو گیا اس بات کو کہنے کے لیے, کہنے لگا تموتھیوس مجھے وہ تیرا بے ریا ایمان جو تیری نانی سے تجھے حاصل ہوا تھا, یعنی کہ تیری ماں نے تیری ماں کی ماں اچھی عورت تھی اور اس نے سچی باتیں, کلام کی باتیں تیری ماں کے اندر ڈلیور کر دی, اور تیری ماں نے تموتھیوس وہ بے ریا ایمان, سچا ایمان, کلام کی سچی باتیں تیرے اندر ڈال دی ہیں. اس لیے یاد رکھیے جو ماں اچھے طریقے سے سیکھتی ہے اور جو بیٹی اچھے طریقے سے سکھائی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے, وہ نسلوں کے لیے بے ریا ایمان کو پیدا کر دیتی ہے. وہ بلیسنگ اور برکت کو زندگیوں کے اندر لے لیتی ہے. اور کتاب مقدس کے اندر ایک بہت بڑا ہمیں پرسنالٹی نظر آتی ہے, مرد خدا موسیٰ. جب ماں فیڈ کرتی تھی, اس نے کلام کی باتیں, شریعت کی باتیں, خدا کے کلام کا بھید موسیٰ کی زندگی کے اندر ڈال دیا. محل کے اندر آ, شان و شوکت کے اندر آ, یونیورسٹیوں کے اندر گیا, علوم سیکھے, لیکن جو کچھ ماں نے اس کے دل پہ لکھ دیا تھا, عیش و عشرت, محل, اختیارات, تخت, ریاست, کوئی اس سے وہ مٹا نہ سکے. اس لیے وہ قلم ہے جس کا لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا. اس لیے خدا کے کلام کے اندر تیتس اس کے 3 باب کی 15 آیت میں ماؤں کو حکم کیا کہ وہ اپنے بچوں کو کلام کے صحائف کو سکھائیں, کلام کی باتیں ان کو سکھائیں. پھر خدا کے کلام میں یہ رزلٹ بھی دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ بے تربیت چھوڑ دیا گیا تو اپنی ماں کو رسوا کرے گا. اس لیے ماں کے لیے لازم ہے کہ جب خدا نے اسے محبت سے بڑھا ہے, خدا نے اسے اس فیلنگ کے اندر رکھا ہے, تو اپنی ذمہ داری کو نہایت اعلیٰ طریقے سے ادا کرے. میں اب چوتھے پوائنٹ کے اندر, کیونکہ پہلے کہا کہ 4 پوائنٹس پر بات کروں گا, میں اولاد کی بات کرنا چاہتا ہوں. خدا کے کلام کے اندر یاد رکھیے دنیا کے اندر کوئی شخص بھی ماں کے دودھ کے قطرے کی دین نہیں دے سکتا, کیونکہ قطرہ کتنے خون کے قطروں سے بنتا ہے جس کو ایک بچہ فیڈ کرتا ہے. اور یاد رکھیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے. میں نے پہلے کہا کہ ایک ماں کی جو اس لیے ایک ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے پلس ہوں, تو سب سے بڑی دنیا کی یونیورسٹی, سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ماں کی گود اور ماں کی گوشت ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے. اور پھر جب ہم پوری دیانتداری کے ساتھ تربیت کریں گے تو خدا کے کلام اولاد کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے خدا کا کلام اولاد کے بارے میں بیان کرتا ہے. کیونکہ جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو جب خدا نے 10 حکم دیے, موسیٰ کو شریعت دی, تو خدا نے شریعت کے اندر اس بات کو لازم سمجھا کہ اس حکم کے اندر خدا نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ وہ مرد خدا موسیٰ کو بتائے کہ تو بتانا کہ ماں اور باپ کی عزت کریں. یعنی خدا کے کلام کے اندر, شریعت کے اندر یہ حکم ہے, قانون کے اندر خدا کے حکم ہے کہ ماں کی عزت کرنی ہے. اب اگر کوئی شخص ماں کی عزت نہیں کرتا,
تو وہ خدا کے وہ صرف اپنی ماں کی عزت نہیں کر رہا، بلکہ وہ صرف ماں کی نظر میں ہی گناہ گار نہیں، بلکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ خدا کی نظر میں بھی گناہ گار ہے کہ اس نے خدا کے حکم کو توڑا۔ گناہ کیا ہے؟ خدا کے حکم کو توڑنا۔ پھر خدا کے کلام کے اندر ہمیں بیان ملتا ہے کہ جب آگے آپ احبار کی کتاب پڑھیں 19ویں باب کی 3 آیت کو پڑھیں، سشنا کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 18ویں آیت کو پڑھیں اور 21ویں باب کی 6، خدا بار بار یہ یاد دلاتا رہا، خدا بار بار اس بات کو ریممبر، یاد دہانی کے طور پر خدا اپنے لوگوں میں سے ہو کر بولتا ہے، میرے لوگوں کو کیا ہے کہ عزت، وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ ماں باپ کی عزت کرے۔ اب جب ہم ماں کی فیلنگز کی بات کرتے ہیں تو سب سے عزت کے اندر جو سب سے اہم بات ہے کہ ایک بچے پر لازم ہے کہ وہ اپنی ماں کی فیلنگز کا خیال رکھے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک تحریر پڑھی، اس تحریر کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا، ایک بچہ دھوپ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے اور دھوپ بڑی تیز ہوتی ہے، موسم سورج کی شدت بڑی تیز ہوتی ہے، اس کی ماں باہر نہیں کرتی ہے، کہتی ہے بیٹا شام کو کر لینا، کہتا نہیں ماں کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا۔ پھر وہ دیکھتی ہے، سوچتی ہے کہ بڑی اتنی دھوپ ہے، لیکن وہ بچہ بضد ہوتا ہے، پھر اس کو بلاتی ہے، کہتی ہے بیٹا بعد میں کر لینا، ابھی کوئی بات نہیں، وقت ہے، ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتا نہیں ماں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پھر بیٹھتی ہے جا کے پنکھے کے نیچے، اس کو پھر گرمی احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں، پھر آتی ہے باہر، کہتا ہے غصے سے بولتا ہے، کہتا ہے ماں تمہیں کیا ہے؟ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد باہر آتی ہے اور اس کے چھوٹے بیٹے کو اٹھا کر لاتی ہے، اسے دھوپ میں کھڑا کر دیتی ہے۔ جیسے وہ اپنے بیٹے کو دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھتا ہے چیخنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے ماں تجھے سمجھ نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹا تیری فیلنگز اگر یہ ہیں تو کیا تو میرا بیٹا نہیں ہے؟ کیا میری فیلنگز یہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے عزت کے اندر، رسپیکٹ کے اندر یہ ضروری ہے کہ کئی دفعہ شاید وقت کے ساتھ ہم بڑے پڑھ لکھ جاتے ہیں، سیانے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، لیکن ماں کی فیلنگز سادہ ہوتی ہیں، شاید وہ وقت کے ساتھ تیز نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر سچائی اور محبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی ناسمجھ کے طور پر ہمیں ان باتوں کو نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں کئی دفعہ وہ بار بار کام کے لیے ہمیں کول مائنڈ ہو کر ان باتوں کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام کے اندر عزت کے اندر یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ فیلنگز کو ہمیں سمجھنا ہے، جذبات کو سمجھنا ہے، احساس کو سمجھنا ہے، ان کی سادہ محبت کو، ان کے بھولے پن کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہم جتنے مرضی چلاک ہو جائیں لیکن ماں کی محبت ہمیشہ بولی رہتی ہے، سادہ رہتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے چلاکیوں کے ساتھ، اپنے سمارٹ ہونے کے ساتھ ماں کی محبت کا موازنہ نہ کریں، تو اسی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے۔ خدا کے کلام کے اندر اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے خدا کے کلام کے اندر کہ خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کے لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ ایک بڑی پرسنالٹی کی بات کرنے لگا ہوں جو ذمہ دار ہے، ماں کے حوالے سے، باپ کے حوالے سے، مقدس داؤد بادشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ وہ مشکل ترین حالات کے اندر ہے، اچھے حالات نہیں ہیں، کیونکہ سول اس کی جان کا دشمن ہے، فائنینشلی بھی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، خود محفوظ رو رہا ہے، خود بھاگ رہا ہے، خود جان بچا رہا ہے، لیکن ان حالات کے اندر بھی وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگا نہیں ہے۔ اگر آپ پہلا سیموئیل اس کے 22 باب کی 23 آیت کے اندر دیکھیں تو لکھا وہ وہاں سے مواب سے مصفہ کو گیا اور مواب کے بادشاہ سے کہا میری ماں اور باپ کو لا، اور تاکہ وہ یہیں میرے ساتھ رہیں، تاکہ جب تک مجھے معلوم نہیں ہوتا خدا میرے لیے کیا کرتا ہے۔ اس لیے اس نے ان حالات کے اندر بھی اپنی ذمہ داری کو اول ترین درجہ دیا۔ پھر ہمیں ایک اور پرسنالٹی، خدا کا زوردار نبی مرد خدا لیشا نظر آتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب لیشا کو کالنگ اور بلاہٹ ملی، خدا نے اس کو بلاہٹ دی، تو مرد خدا لیشا نے کہا، بھاگا گیا، اس نے مقدس ایلیا کو کہا، نبی کو کہا، اس کو کہا کہ پہلے لکھا ہے پہلا صلاۃ 19 باب کی 20 آیت میں وہ 100 بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا مجھے اپنی
اپنے باپ اور ماں کو چوم لینے دے پھر میں تیرے پیر. یعنی وہ اس بات کو لیے کہا کہ پہلے مجھے محبت عزت اور رسپیکٹ ہمیں نظر آتی ہے, پہلے مجھے اپنے ماں باپ کو چوم لینے دے. امثال کی کتاب کے اندر دیکھیں رسپیکٹ کے اندر ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مشکل ترین حالات کے اندر بھی اپنے ماں باپ کو کبھی نظر انداز نہ کریں. اور ہم اگر کہیں پر بھی اگر ہمیں لیکن ہمیں اس قدر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے اگر ہم کہیں دیکھیں مرد خدا علی شاہ پیدا چون میں پھر تیرے پاس والوں گا, یعنی وہ فیلنگز کے اندر وہ جذبات جو ہے وہ ڈسہار کرنا نہیں چاہ رہا. پھر ہمیں امثال کی کتاب کے اندر کلام میں لکھا ہے پہلے باب کی 8ویں آیت کے اندر اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. خدا کا کلام کہتا ہے کہ جہاں عزت کی بات ہے پھر کہتا ہے کہ ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. پھر امثال اس کے 6 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ. یعنی خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ اولاد کے لیے ضروری ہے, کیونکہ ہم آج مدر ڈے سیلیبریٹ کریں گے, اچھی بات ہے اپنی ماں کو پھول دیں گفٹ دیں, لیکن سب سے بڑی بات فرما بیداری ہوتی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر فرما بیدار نہیں کرتے تو مدر ڈے اور ادر ڈے میں فرق کوئی نہیں ہے. اس لیے مدر ڈے کے اوپر ہمیں آج کمٹمنٹ کرنی ہے کہ ہمیں اپنی ماں کی عزت کرنی ہے, ہمیں اپنی ماں کو مقام دینا ہے, ہمیں اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہیں کرنا, اپنی ماں کی تعلیم کو نہیں چھوڑنا. خدا کے کلام کے اندر بڑی سختی کے ساتھ حکم ہے. مثال 23 باب کی 22 آیت میں اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کئی دفعہ بڑھاپے کے اندر جب وہ اونچا سننے لگتے ہیں یا ایسی باتیں کرنا شروع تو حقیر سمجھے جاتے ہیں, تو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا. خدا کے یہ گناہ ہے, خدا کا کلام سختی کے ساتھ منع کرتا ہے. اس کا انجام کتاب مقدس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. امثال کی کتاب اگر 30ویں باب کو میں دیکھوں اس کی 12ویں آیت کو میں خدا کے کلام میں سے دیکھوں, میں اس کو پڑھ رہا ہوں 30ویں باب کی 12ویں آیت سے ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی. ایک پشت ایسی ہے کہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں. ایک پشت ایسی ہے جس کے دان تلواریں ہیں اور داڑیں چھڑیاں, تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگال کو کھا جائیں. چونکہ 2 بیٹیاں ہیں جو دے چلاتی ہیں, 3 جو کبھی سیر نہیں ہوتی بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی. پتال اور باج کا رحم اور زمین جو سیراب نہیں ہوتی اور آگ جو کبھی بس نہیں کہتی. وہ آگ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما بیداری کو حقیر جانتی ہے. خدا کے کلام کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا. اب پشتوں کی بات ہو رہی ہے. آج ماں ہونے کی حیثیت سے اگر خدا نے آپ کو صاحب اولاد کیا ہے میری بہنوں, جب یہ ویڈیو پیغام آپ تک پہنچتا ہے ضرور خدا کی شکر گزاری کیجیے گا اور ضرور اس پاک رشتے کو کبھی داغ نہ لگنے دیجیے گا. خدا ماں سے تقاضا کرتا ہے, خدا اولاد سے تقاضا کرتا ہے. آج ہم پر لازم ہے اپنی ماں کو حقیر نہ جانے, تعلیم کو ترک نہ کریں. اس مدر ڈے کے اوپر ماں اور بیٹے کو, اولاد کو آج خدا سے وعدہ کرنے کی کمٹمنٹ, آج سب سے میں سمجھوں گا عالمی ڈے, آج مدر ڈے حقیقی مدر ڈے بن جائے گا اگر واقعی ماں اور اولاد خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں گے, خدا کی سچی تعلیم کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال دیں گے, خدا کے سچے کلام کے فالوور بن جائیں گے, خدا کے سچے کلام کو اپنی زندگی میں ریسیو کر لیں گے, خدا کی سچی باتوں کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں. آئے اپنی آنکھیں بند کیجئے گا اور میں تمام ماؤں کے لیے بھی دعا کروں گا, اپنے لیے بھی دعا کروں گا اور تمام جن خاندانوں کے ذریعے یہ پیغام جاتا ہے ضرور اس کو شیئر کیجئے گا. آسمانی باپ میں تیرا خادم ہوتے ہیں ان تمام ماؤں کے لیے جن کے پاس خدا کا کلام جاتا ہے, اولاد کے لیے میں فضل دینا اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے کبھی ان کی تعلیم کو ترک نہ کریں, ہمیشہ سچے کلام کے سانچے میں ڈالیں, ان کی فیلنگ ان کے احساس کو انڈرسٹینڈ کریں اور خدا باپ ماؤں کو فضل دینا کہ اپنے بچوں کی تربیت تیرے کلام کے سانچے کے اندر, تیرے کلام کی سچائی کے اندر کرنے والی بن جائے, تیرے کلام کے گہرے بھیدوں اور ریویلیشن کے اندر معمول ہو جائیں گے. یسوع مسیح کے نام میں خدا چنا برکت دینا, کثرت کی برکت جاری ہو مسیح خدا ان کے وسیلہ سے, آمین. ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی ماں کا بھی خیال رکھیے گا اور خدا کا فضل اطمینان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے.